نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے بیان کے عنوان کے تحت نظم قربانی مشتمل بر مسائل قربانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک نظم ہے قربانی کے حوالے سے، جو الحمدللہ اس عاجز کے قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ 15 اشعار پر مشتمل ہے، اور ہر شعر کے اندر ایک شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہ نظم قربانی بھی سماعت فرمائیں، اور جو مسئلہ اس کے اشعار کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے اس پر بھی غور کریں۔ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا، تو قربانی کے بہت سارے مسائل آپ کے گوش گزار ہو جائیں گے، اور ہم سب کے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ نظم توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہر شعر کے اندر ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں، اسلامی نقطہ نظر سے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی قسم بھی یاد فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اللہ نے قرآن میں ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جتنا نیک اعمال کرنا پسند ہے اتنا باقی دنوں کے اندر نہیں۔ یعنی باقی دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ لہٰذا ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ نے توفیق دی ہے تو قربانی کریں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، سیاستہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جو مسلمان 9 تاریخ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، عرفہ کے دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی موجودہ دنوں کے اندر اتوار کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاہے آپ نے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، چاہے بغیر جماعت کے پڑھی ہے، چاہے آپ امام ہیں، چاہے آپ مقتدی ہیں، چاہے آپ شہری ہیں، چاہے آپ دیہاتی ہیں، چاہے آپ مسافر ہیں اور چاہے آپ مقیم ہیں، اور خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ اونچی آواز سے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے، خواتین گھروں میں آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھیں گی۔ تو یہ تکبیر ابھی سے یاد کر لیں اور دہرا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں نظم قربانی مشتمل بر مسائل قربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کہ جس میں انشاءاللہ بہت سارے مسائل قربانی کا ذکر ہوگا۔ یہ 15 اشعار ہیں۔ نمبر 1، نصاب کے مالک مومن پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نصاب کی مالکہ مومنہ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی نصاب کا مالک چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نصاب کیا ہے؟ اس سال کا نصاب 1,03,000 روپے۔ اگر کسی کے پاس فریش حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی کا قرضہ وغیرہ ادا
نہیں کرنا تو ایسے مسلمان مرد پر اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ اختیاری چیز نہیں۔ 7.5 تولہ سونے پر، 52.5 تولہ چاندی پر، چاندی کے نصاب کی دولت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی جس مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آتی ہے اتنے پیسے ہوں، اور اتنے پیسوں سے نصاب بنتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے 1,03,000 روپے، یہ چاندی کے حساب سے نصاب بنا ہے۔ تو 1,03,000 روپے یعنی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو۔ یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے، جس طرح کہ چاندی کے ریٹ اور سونے کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اس حساب سے 2,000 روپے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان نے اس سال کے لیے جو اعلان کیا ہے زکوٰۃ کا، اور اسی میں قربانی وغیرہ بھی شامل ہے، تو اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہو تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سی نقدی، غور کرو، چاندی کے نصاب کی قیمت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقد رقم ہے، مثال کے طور پہ ایک مسلمان کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 1 تولہ چاندی ہے اور 10,000 روپے، اگر ان کو ملایا جائے اور تو ان کی مجموعی مالیت اگر 1,03,000 روپے کو پہنچ جائے تو قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب اگر سونے کی قیمت ہم 2 لاکھ لگا لیں تو یہ آدھے تولے کی 1 لاکھ بنی، چاندی کی اگر آپ چلو 10,000 روپے لگا لیں، فرض کر لیتے ہیں 1,10,000 روپے یہ بن گئے، اور 10,000 روپے نقد آپ کے پاس موجود ہیں تو 1,20,000 روپے بن گئے، اور نصاب کتنے پر پورا ہو جاتا ہے؟ 1,03,000 پر پورا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مسلمان شریعت کی نظر میں امیر ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ اپنے من میں غریب بنا پھر رہا ہو، تو وہ غریب نہیں ہے، امیر ہے۔ اللہ نے اگر امیر بنایا تو امیر اپنے آپ کو ثابت کریں، یا اللہ شکر ہے تو انہیں امیر بنایا، جان بوجھ کے غریب نہ بنے رہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ 87 گرام ہیں سونے کے اور چاندی کے 612 گرام، ان نئے پیمانوں کے موافق بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس 87 گرام سونا ہے، گراموں کے اعتبار سے، چونکہ آج کے لیے نئے پیمانے آگے، تولہ ماسا، یہ پرانا ماشا جو ہے یہ پرانا سلسلہ ہو گیا ہے، تولوں میں، ماشوں میں، رتی میں، اب یہ نئے پیمانے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں گراموں کے، تو اس اعتبار سے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا ہے اور 612 گرام چاندی ہے، تو 87 گرام سونا یہ 7.5 تولے کی مقدار ہی ہے، اور جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی مقدار اگر گراموں میں کنورٹ کریں تو یہ 612 گرام بنتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھے، نئے پیمانوں کی موافق، یعنی 87 گرام سونا کسی کے پاس ہے یا 612 گرام چاندی کسی کے پاس ہے، اس کے اوپر بھی قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، یا ان کی قیمت موجود ہے تو تب بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اندھے کانے لاغر لنگڑے کی قربانی نہیں، قربانی نہیں، ہاں بے عیب اونٹ گائے بکرے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی جانور اندھا ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، کانا ہے قربانی کرنا جائز نہیں، اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ ہڈیوں کے اوپر گودا بھی موجود نہیں، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا کہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا اپنی مدد آپ کے تحت، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر معمولی سا لنگڑا پن ہے تو چلے گا، قربانی ہو جائے گی، بشرط کتنے کہ وہ چلتا ہو اور قربان گاہ تک چل کے جا سکتا ہو۔ ہاں جس جانور کی آپ قربانی کریں، اونٹ کی کریں، گائے کی کریں یا بکرے کی کریں، تو وہ بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے وہ جانور، یہ بے عیب جو ذات ہے اس کے نام پر اس کو قربان کرنا ہے، تو وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، شاندار جانور ہو، خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، ایسے جانور کی قربانی کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ ورنہ اگر نارمل طریقے سے بھی شرائط کو پورا کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اچھے جانور کی قربانی کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اچھا جانور خریدیں، مہنگا، تگڑا، فربا، موٹا تازہ، صحت مند، وہ جانور خریدیں۔ اگر اتنی کیپیسٹی نہیں تو پھر جس میں حصہ مل جائے اسی کو غنیمت جانیں، اسی کی قربانی کر لیں، انشاءاللہ قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔
جانور تو بے عیب ہونا چاہیے، یہ تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن یہ بھی کوشش کریں کہ جو جانور کے اندر جو ہم حصے ڈالتے ہیں، 7 حصے جو ڈالتے ہیں، آج یہ جو گائے ہے، بیل ہے، کٹا ہے، بھینس ہے، تو اس کے اندر جو حصے ڈالتے ہیں، یا اس طرح جو اونٹ ہے اس کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں، اور جو باقی اس سے چھوٹے جانور ہیں اس کے اندر ایک ہی حصہ، یعنی ایک ہی بندہ کر سکتا ہے. تو یہ بے عیب جانور ہونے چاہیے. اور جو قربانی کرنے والے ہیں وہ بھی تھوڑے سے بے عیب ہونے چاہیے، وہ بھی اگر بے عیب ہو تو بڑی اچھی بات جو قربانی کر رہے ہیں. لیکن آج کل بے عیب ملتے بڑی مشکل ہے، یعنی کوئی نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن آج کل بندہ پھنس ہی جاتا ہے. تقریباً اس معیار کے بندے پورے نہیں اترتے، کچھ عیب داروں کے ساتھ ہی قربانی کرنی پڑتی ہے. اسلام کی نظر میں جو لنگڑا لولا جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں. تو جو بے نمازی ہے، اور شریعت پر نہیں چلتا، بے دین ہے، اور اس طرح کا بندہ ہے، تو قربانی کرنا ہو تو جائے گی، لیکن گزارا ہے، مجبوراً کیا کریں، ایسے بندے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں. ورنہ پرہیزگار بندے ہونے چاہیے. جو قربانی کے جانور کے شرکاء ہیں وہ بھی بے عیب ہونے چاہیے، یعنی دینی اعتبار سے بے عیب ہونے چاہیے، اس اعتبار سے نہیں. وہ لنگڑا بھی ہو تو چلے گا، لنگڑا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی بہرا ہے، اندھا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں. لیکن انسانوں کا عقیدہ، عمل یہ صحیح ہونا چاہیے اگر مل جائے. ہاں اگر کوئی 100% مدد عقیدہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی مرزائی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، یا کوئی بندہ ایسا ہے جس کے عقیدے کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسا بندہ اگر کوئی قربانی میں شامل ہو گیا تو اس کو نکالنا ضروری ہے. اگر نہیں نکالیں گے قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، جانور بیکار گیا. ہاں اگر نارمل ہے، تھوڑی بہت بے عملی ہے، قربانی ہو تو جائے گی، لیکن اگر پرہیزگار مل جائیں تو کیا ہی بات ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر پرہیزگار لوگ. اگر ہم دعوت کریں تو پرہیزگار لوگوں کی دعوت کریں. اگر ہم پرہیزگار لوگوں کی دعوت کرنا شروع کر دیں، آدھا سا معاشرہ ویسے ہی سیدھا ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ بگڑا ہوا ہے اس کی زیادہ اچھی دعوت کرتے ہیں، اس کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور جو زیادہ بیچارہ باعمل ہے اس کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں. ہمارے ہاں طرز عمل بدلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. مسافر و مجنوں و مفلس پر قربانی نہیں، قربانی نہیں. نصاب کے مالک عمرا پر قربانی کرنا واجب ہے. یعنی اگر کوئی بندہ مسافر ہے اس پر قربانی نہیں، مجنون اور پاگل ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے، کوئی بندہ غریب ہے اس پر بھی قربانی نہیں. جو صاحب نصاب امیر مسلمان ہیں ان پر قربانی کرنا واجب ہے. گاڑی ہو کہ فالتو کپڑے و برتن اور پلاٹ تجارت کے، سامان تجارت نصاب کو پہنچے تو قربانی کرنا واجب ہے. اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی فالتو گاڑی ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، ویسی رکھی ہوئی ہے، یا فالتو کپڑے ہیں یا برتن ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، یا فرنیچر ہے پورا سال استعمال نہیں ہوتا، ان کو بھی قربانی کے حساب میں لایا جائے گا. زکوٰۃ کے حساب میں نہیں، قربانی کے حساب میں ان کو لایا جائے گا. اسی طرح کوئی پلاٹ تجارتی پڑا ہوا ہے، جو ہے ایسا کمرشل پلاٹ ہے جو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، رہائش کے لیے نہیں رکھا ہوا، بیچنے کے لیے، مہنگا ہونے کا انتظار ہے، تو وہ پلاٹ بھی اس میں شامل ہے. اگر ان چیزوں کے ذریعے چاندی کے نصاب کی قیمت پوری ہو جاتی ہے، جو کتنی ہے بھول گئے، 1,03,000 روپے. میں رمضان سے یاد کروا رہا ہوں آپ کو، 1,03,000 روپے اس سال کا نصاب ہے. اگر یہ فالتو گھر کے کپڑے، برتن، فرنیچر، فالتو گاڑی یا پلاٹ، ان کی قیمت اگر 1,03,000 روپے کو پہنچ جائے تو قربانی کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، ضروری ہوگا، لازم ہوگا. جائز نہیں، جائز تو ہے ہی، قربانی تو جائز ہی ہے، واجب ہوگا، لازم ہوگا. مال نصاب قربانی پر سال گزرنا شرط نہیں، سر دست نصاب کے مالک پر قربانی کرنا واجب ہے. یعنی اتنا مال اگر آپ کے پاس آ گیا، جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس میں مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، تب زکوٰۃ پڑتی ہے. لیکن جو قربانی کا مال ہوتا ہے اس میں سال گزرنا ضروری نہیں. اگر قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ بندے کے پاس آ گیا، مثلا ایک بندہ غریب تھا، 10 تاریخ کو یا 11 کو یا 12 کو ذی الحجہ کو اس کے پاس 1,03,000 روپے آ گئے اور فریش حالت میں، کسی کا قرضہ بھی نہیں دینا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی. اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. شوہر اپنے مال کا ہے مالک، بیوی کے مال کا مالک نہیں. نصاب کی مالکہ بیوی پر قربانی کرنا واجب ہے. یعنی اگر شوہر بھی امیر ہے اور بیوی بھی امیر ہے، بیوی بھی 2-4 لاکھ کی مالک ہے، شوہر بھی 2-4 لاکھ کا مالک ہے، اپنی اپنا اختیار ہے اور اپنی اپنی ملکیت ہے، کوئی کسی کے اس حوالے سے تابع نہیں ہے، تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. شوہر کی قربانی بیوی کو کام نہیں دے گی اور بیوی کی قربانی شوہر کو کام نہیں دے گی. جس طرح نماز اپنی اپنی، حج
اپنا اپنا روزہ، اپنا اپنا تو قربانی بھی اپنی اپنی. یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں کہ بیوی بھی امیر ہے اور خود مختار ہے تو وہ کیا شوہر نے کر دی بس یہ بھی ہماری ہے. اس طرح بعض اوقات پورے گھر کی طرف سے، حالانکہ گھر کے 3-4 بندے خود مختار ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، امیر ہے، نصاب ان کا پورا ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں ہے، ان پر الگ الگ قربانی واجب ہے، لیکن پوری فیملی میں ایک ہی قربانی کر دی جاتی ہے. اور یہ زیادہ تر جو اولاد ہے یہ تو کہتے ہیں ابو جی کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے اسی میں شامل ہو گئے. حالانکہ اپنا کھاتا ہے، اپنا کماتا ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی الگ سے واجب ہے، لیکن نہیں کرتا گنہگار ہو جاتا ہے. صدقہ کرو قربانی نہیں ہے قائل اس کے کچھ جاہل، حالانکہ نصاب پہ ہر صورت قربانی کرنا واجب ہے. آج کل کچھ جاہل ایسے بھی نکلے ہوئے، پاکستان میں بھی اس طرح کے 2-4 دانے دستیاب ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، کوئی صدقہ و خیرات کر دو، قربانی کرنا جو ہے اس کا اتنا ثواب نہیں، قربانی آپ نہ کریں، آپ کی بجائے غریبوں کو ترجیح دیں. اب وہ بظاہر بات بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن اسلام کے ایک فریضے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. بھئی صدقہ خیرات سے کس نے منع کیا ہے؟ غریبوں کی سارا سال مدد کریں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن قربانی کو اس میں نشانہ بنانا یہ غلط ہے. اس طرح کے کئی جاہل، ملحدین، بے دین، سیکولر قسم کا طبقہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. قربانی کرنا واجب ہے، باقی آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے کریں، سارا سال پڑا ہے. اور یہی طبقہ قربانی کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے جو بیچارے ہمت کر کے 1,03,000 روپے بھی قربانی مسلمان کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ان کے پاس آئی فون 5-5 لاکھ روپے کے اور بڑے مہنگے مہنگے فون اپنے پاس ان کے ہوتے ہیں، غریبوں کی کوئی مدد نہیں کرتے. بس انہوں نے بھاشن دینے اور انہوں نے پھل جھڑیاں چھوڑنی ہیں، خود جو ہے کسی کو یہ مشورہ نہیں دے. بھائی اتنے مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہوئے بیچو ان کو، غریبوں کی مدد کرو. اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں رکھی ہیں بیچو ان کو، غریبوں کی مدد کرو. اتنے مہنگے مہنگے سکیموں میں پلاٹ لیے ہوئے بیچو ان کو، غریبوں کی مدد کرو. نشانہ کہاں لگا؟ قربانی پر جا کے. اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی ہے. تو اس طرح کے جاہلوں کی بات کو نہیں ماننا یہ غلط کہتے ہیں. ابراہیم کو دیکھو اسماعیل کے ذبح پر آمادہ ہیں. ابراہیم کو دیکھو اسماعیل کے ذبح پر آمادہ ہیں، اب بیٹے کی نہیں بس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نام پر اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ میں اللہ کے راستے پر، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اپنے اس اکلوتے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور بیٹا بھی سبحان اللہ، بیٹے نے کہا ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر پرواہ نہ کریں، میری گردن پر چھری چلا دیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو گیا. علامہ اقبال نے یہاں سے ایک شعر لیا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ کس سکول نے، کس کالج نے، کس یونیورسٹی نے؟ یہ نبوت والے باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا. تو والدین کی تربیت کا اولاد کے اوپر اصل اثر ہوتا ہے. سکول، کالج، یونیورسٹیاں بعد کی چیزیں ہیں، اور وہ بھی اگر صحیح تعلیم دے رہے ہوں. اگر غلط اور مخلوط تعلیم دے رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی گڑبڑے کام. تو تربیت جو ہے بڑی چیز ہے، اولاد کی صحیح تربیت کی جائے. تو انہوں نے قربانی دی اور اب تو اللہ نے آسانی کر دی، اب تو بیٹے کی نہیں بلکہ جانور کی قربانی سے کام چل جاتا ہے. اگر بیٹا ذبح کرنا ہوتا، بیٹا بھی وہ جو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو کتنا مشکل ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے جانور کی قربانی کو قبول کر لیا. اب جو بندہ جانور قربان کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہر سال تو فربا حیواں کو قربان کرتا ہے اے بھائی، بھی نفس بدکار کی خواہشوں کی قربانی کرنا واجب ہے. ہر سال ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم ہر سال قربانی تو کرتے ہیں لیکن اپنی خواہشوں کی قربانی نہیں کرتے. قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات، بری جو خواہشات ہیں ان کو بھی قربان کریں. غلط کام ہے ان کو چھوڑیں اور برے کاموں کو چھوڑیں. جب اللہ کے نام پہ جانور قربان کر رہے ہیں تو اپنی بری خواہشوں کو بھی قربان کر دیں. فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، نمازیں چھوڑنا، آوارہ گردی کرنا اور غلط کام ان کو بھی چھوڑیں. اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی بھی قربانی دیں جس طرح جانور کی قربانی دے رہے ہیں، تاکہ قربانی کا پورا ثواب ملے. اور جسم و جان اور جانور کی قربانی تو قربانی ہے، کس نے کہا تجھے داڑھی کی قربانی کرنا واجب ہے. یہ جو جسم و جان کی ہم قربانی دیتے ہیں یہ بھی قربانی ہے. اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی، جانور کی قربانی دی، یہ بھی قربانی ہے. اللہ کے راستے میں جانور قربان کر دیا. لیکن میرے بھائی یہ جو عین بقرعید کے دن 10 تاریخ کو داڑھی صفا چٹ کروا رہے ہیں اور داڑھی کے اوپر اس طرح پھروا رہے ہیں،
تو یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی بھی قربانی آپ نے کرنی ہے؟ اس کو تو بچانا ہے. داڑھی کی قربانی کرنا واجب نہیں، داڑھی کو بچانا واجب ہے. داڑھی کو بچانا ضروری ہے. اور اتنی داڑھی رکھنا جو 1 مٹھی 4 انگل ہو، اتنی داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ قریب با واجب ہے. لہٰذا داڑھی کی سنت کو زندہ کریں. اور خاص طور پہ کچھ بھائی تو جو ہے اسپیشل عید کے دن ہی چنتے ہیں. عید کے دن ہی اللہ معاف فرمائے داڑھی کو قربان کرتے ہیں، اور یہ بہت گناہ ہے. داڑھی کے بالوں کی جو ہے وہ بھی توہین ہے. اور حجام کے لیے بھی داڑھی کو اس طرح موڑنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح داڑھی کٹوانا بھی جائز نہیں ہے. اس کے جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے وہ بھی ناجائز ہے. لہٰذا داڑھی رسول پاک کی انتہائی قیمتی سنت ہے، اسے رکھیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ نعتیں تو ہم اس طرح کی پڑھتے ہیں، سب سونے تو سونا ہے، چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں والیاں، جلوہ حضور دا. تو حضور جیسی شکل بھی بنا لیں. کیا ڈر ہے آپ کو؟ کون آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے معاشرے میں؟ کیا بیوی سے ڈر کے داڑھی نہیں رکھ رہے؟ یار کیا مجبوری ہے؟ اپنے پیارے نبی کی شکل بنائیں اور داڑھی شریف رکھیں. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ چہرے سے بھی عشق کا اظہار ہونا چاہیے. اگر نبی پاک سے ملاقات ہوئی قبر میں قیامت کے دن، انہوں نے کہہ دیا کہ تو نے میری دشمنوں جیسی شکل بنائی، میری جیسی شکل کیوں نہیں بنائی؟ کیا تجھے میری شکل پسند نہیں آئی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. لہٰذا کوشش فرمائیں داڑھی کی سنت کو زندہ کریں اور شیطان کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیں. داڑھی کی سنت کو زندہ کریں اور قربانی کے دن اسے قربان نہ کریں. اس کی قربانی ضروری نہیں، اصل جو چیزیں ہیں ان کو قربان کریں. جن و انسان کے لیے بھی نہیں، بت و شیطان کے لیے بھی نہیں، بس اللہ کی خاطر مومن پر قربانی کرنا واجب ہے. جو ہم قربانی کر دیں نہ تو کسی جن کے نام پر، نہ کسی انسان کے نام پر، اور نہ ہی کسی بت اور شیطان کے نام پر قربانی ہوتی ہے. اگر غیر اللہ کے نام پر قربانی کریں گے قربانی نہیں ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیں میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. لہٰذا یہ قربانی کرنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں قربانی کرنی، گوشت آج کل بھیجتا ہی کوئی نہیں، لہٰذا اپنی قربانی کرو تاکہ گوشت کا کام چل جائے. یار آج کل تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں. میں نے کئی لوگوں کے منہ سے اس طرح کے جملے بھی سنے ہیں. پروگرام تو نہیں تھا لیکن آج کل یار پھر گھر والے دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے. تو بھی میں نے کہا چلو قربانی میں ڈال لیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. او بھائی یہ تو گوشت آپ کو مل ہی جائے گا، نیت تو اچھی کر لیں، اور نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی کر لیں. اور جب آپ نے روشن دان رکھنا ہے نیت یہ کر لیں اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آ ہی جائے گی. اور قربانی کا گوشت تو آپ نے کھا ہی لینا ہے. نیت اچھی کریں. ہو اگر نیت بری، اچھے عمل بیکار ہیں. جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر. چور بھی ساری رات جاگتا ہے، چوکیدار بھی ساری رات جاگتا ہے، لیکن چوکیدار کے جاگنے کا مقصد اور ہے اور چور کے جاگنے کا مقصد اور ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. قربانی سبھی کر رہے ہیں، نیت اپنی درست کر لیں ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی. قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. باقی 3 حصے گوشت کے کر لیں، ایک عزیز و اقارب و رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب مسلمانوں کے لیے، ایک اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. گوشت تو آ ہی جائے گا. نیت تو بری نہ کریں کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں یار آج کل کوئی دیتا نہیں. اور جو قربانی کرنے والے یہ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں. قربانی کرنے کے بعد کوشش کریں ان لوگوں کو گوشت کا حصہ پہنچائیں جن بیچاروں کے ہاں قربانی نہیں ہے، مستحق ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ان تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، ان تک پہنچائیں. یہ نہیں کہ اپنے ادلے بدلے پورے کریں، پچھلے سال اس نے دیا تھا، اس نے ہمیں بھجوایا، اس کو بھجوائیں گے. ان چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ جن کے ہاں قربانی کا گوشت ہے ان کو گوشت نہ ہی بھجوائیں تو بہتر ہے. آپ دوسروں کو ترجیح دیں. بہت سارے مسلمان ایسے جن کے پورے سال بھی شاید گوشت 1-2 دفعہ ہی پکتا ہو یا پکتا ہی نہ ہو، ایسے بھی ہوں گے، ان کو ڈھونڈ کے دیں. ہاں اگر جنس بدل جائے، مثلا کسی نے کٹے کیے تو آپ کے پاس بکرا ہے تو بکرے کا بھجوا دیا تو یہ تو ٹھیک ہے. اس کے بھی کٹا آپ کا بھی کٹا، اس کا بھی بیل آپ کا بھی بیل، آپ کیا شاباشی لینا چاہتے ہیں؟ اس کے ہاں گوشت ہے پہلے ہی، آپ کسی اور کو تلاش کریں. آج کل ڈھونڈ کے نہیں، قریب کا غریب مر رہا ہے پڑوس میں، اس کو نہیں دے رہے، اور ایک میل جا کے اچھا سا گوشت بنا کے اچھی سی پیکنگ بنا کے اس کو پیش کر کے آ رہے ہیں. اور آج کل تو ہماری منگنیاں اور شادیاں بھی جہاں کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہاں ذرا اچھی سی پیکنگ بنا کے تاکہ رشتہ پکا ہو جائے. ان باتوں سے باہر نکلیں. اللہ کی رضا کے لیے جو ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. لہٰذا نیت اچھی رکھیں اور بلند رکھیں اور قربانی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کریں. آخری شعر ہے، بات مکمل کرتے ہیں. سرور کی ہے مولا سے یہ دعا، ہر مومن کو خوشحال بنا،
کہے ہر مومن کے مجھ پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو مسلمان امیر ہیں قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر رہے لیکن ان کا جذبہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم قربانی کرتے، انشاءاللہ اگر یہ جذبہ ہے تو قربانی نہیں بھی کی ان کو قربانی کا ثواب مل جائے گا، چونکہ نیت کی برکت ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ موقع دے تو پھر قربانی کر کے بھی دکھائیں۔ ہر مومن یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ دوسرے غریب جو مسلمان ہیں ان کو بھی خوشحالی عطا فرمائے، ان پر قربانی واجب ہو اور وہ بھی قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ بہرحال جو نصاب کا مالک مسلمان ہے اس پر تو قربانی واجب ہے، جو غریب مسلمان ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اپنا دل چھوٹا نہ کریں، جب ان پر قربانی واجب ہی نہیں تو گنہگار بھی نہیں، لہٰذا پریشان نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ دعا میں شرکت کریں، دیگر صدقہ و خیرات کریں، نفلی روزے رکھیں، ان 10 دنوں کی قدر کریں، عید کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے پاواں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، جیسے اللہ رکھے، امیر رکھے غریب رکھے، یہ امیری غریبی صرف نظر کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ میں نے امیروں کو غریبوں سے زیادہ روتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، یعنی امیر غریبوں سے زیادہ روتے، مر گئے لٹ گئے کوئی حال نہیں ہمارا، اور حالانکہ کروڑ روپے کا کاروبار چل رہا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے پیٹ نہیں بھر رہا۔ ایک فیکٹری کا مالک، اس کی 36 فیکٹریاں تھیں، ایک عالم دین کو دعا کے لیے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، 36 فیکٹریاں، اللہ کا شکر ہے، دعا کر دیں، 37ویں فیکٹری کے لیے جگہ لیے رجسٹری نہیں ہو رہی، رات کو نیند نہیں آتی، لو اس بیچار کو جس کی دیہڑی لگتی اس کو بھی نیند نہیں آتی، اور اس 36 فیکٹریوں کے مالک کو بھی نیند نہیں آ رہی، 37ویں فیکٹری کے لیے جگہ لیے، رجسٹری کا تھوڑا سا کوئی مسئلہ آ گیا، کہتے راتوں کی نیند اڑ گئی۔ تو میرے بھائیو یہ امیری غریبی صرف ایک دھوکہ ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں کلام